آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، یعنی اس کے ساتھ ہوگا سوائے روزے کے، فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر فرمایا کہ والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث۔ پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کسی دن روزہ ہو اور تم سے کوئی جھگڑا کرے، بری بات بولے، فحش کلامی کرے، تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، کیا میں روزے سے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ پاک کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ پیارا ہے۔ تو یہ ہے روزے دار کے منہ کے بو نکلتی ہے، اور وہ بو دیکھیں کہ وہ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی وہ بو اتنے پسندیدہ ہو جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا دونا کیا جاتا ہے، ایک نیکی کو 10 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ کتنے بڑھائے جاتے ہیں؟ 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان اور اپنے بندوں کو کتنا چاہنے والا ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، لیکن وہ نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں جب وہ بڑھتا ہے تو ایک نیکی وہ 10 گنا تک جاتا ہے، یعنی ایک کا بدلہ 10 ملتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو 700 تک ایک نیکی کا بدلہ 700 نیکی کرنے کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ پاک کا اپنے بندوں پر، کہ اللہ پاک کے اپنے بندوں پر مہربانیاں ہیں کہ اللہ پاک کیسی کیسی مہربانیاں فرماتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار ہو جائے۔ انسان پورے سال اگر گناہوں میں گزار لیتا ہے تو لیکن جب رمضان آئے تو اس رمضان میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ میں کچھ تبدیلی کرے، اپنے آپ کو کچھ بدلے، کہ چلو 11 مہینے تو چاہے جیسے بھی گزرے، لیکن یہ ایک مہینہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو انعام دیا ہے، اس انعام کو لے کر اپنے آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ میں کچھ انقلاب پیدا کریں۔ ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں کیا دوسرا انعام دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ خواہشات سے وہ رک گیا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا کہ اگر میں گناہوں میں لگا رہا، گناہوں میں زندگی گزارے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ رب کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے، ہم کیوں گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب اس ڈر سے رک گیا تو اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں، جو تم میں کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو نکاح کرے، نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کرے، اور اگر نہ ہو سکے
کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا جب وہ نکاح کرے گا تو اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ پھر فرماتا ہے کہ جس کو نکاح کی استطاعت نہ ہو، نکاح نہ کر سکے، نکاح تو کرے لیکن اس کی پال پوش نہ کر سکے، اس کے نان و نفقہ کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو فرمایا کہ روزے رکھے۔ کیا رکھے؟ روزے رکھے۔ روزہ سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا روزہ قاطع شہوات ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کی شہوت کم ہوتی ہے، اور یہ روزہ جو ہے وہ شہوت پہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو تو نکاح کرے، اگر نکاح نہیں کر سکتا ہو، نکاح کی استطاعت نہ ہو، تو روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی شہوتوں پہ اس کا کنٹرول ہوگا، شہوتوں کو قابو میں رکھے گا۔ جب شہوتوں کو قابو میں رکھے گا تو گناہ سے بچتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے، تو رمضان کے روزے کتنے فرض کیے گئے؟ تو فرمایا وہ گنتی کے دن ہے، تو تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں ان کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ یعنی روزے رکھنے کی فضیلت جانو، اس کے فوائد جانو، تو تمہیں اس میں بہترین بدلہ ہے۔ اسے تم اگر رکھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں کہ اللہ پاک کتنا مہربان ہے۔ مہربانی دیکھیں کہ اگر کوئی سفر میں ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو فرمایا چلو کوئی بات نہیں، سفر جب مکمل ہو جائے تو عید کے بعد رکھ لینا۔ اگر مریض ہو، استطاعت نہیں رکھتا ہو اس ماہ رمضان میں روزہ رکھ سکے، تو چلو کوئی بات نہیں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہونے کے بعد روزہ رکھ لینا۔ اور اگر ایسا ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، آخری مرحلے میں چل رہا ہے، تو فرمایا کیا کہ فرمایا کہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ کہ چلو کتنے راستے اللہ پاک نے دیا ہے کہ اگر یہ کر لو، وہ نہ کر پائے تو دوسرا کر لو، دوسرا نہ کرے تیسرا کر لو، چلو یہ بھی آپشن، یہ بھی آپشن، یہ بھی آپشن۔ اب دیکھیں اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کتنا پیار کرتا ہے کہ ایک اللہ ہو کر، اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ ہو کر اپنے بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن ہم اللہ پاک کا بندہ ہو کر، اللہ پاک کا غلام ہو کر ہم نہ جانے کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ تب سوچے او اللہ جو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، تو کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کریں؟ جو اتنا پیار کرے اس کے ساتھ ہم اس کا الٹا کیا کریں؟ ہم نافرمانی کریں، رب کو ناراض کرنے والا کام کریں۔ اب ہم جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس روزے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو نمبر 1 میں یہ کہ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہے اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ شوگر لیول کو کنٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، روزے کی برکت۔ تو یہ ہے وہ تمام چیزیں کہ جو روزے سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، اور جو جس کام کے کرنے والے ہوں گے تو اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ اگر کوئی صدقہ کرنے والا ہوگا تو اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اگر کوئی روزہ رکھنے والا ہوگا تو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اگر کوئی
زکوٰۃ دینے والا ہوگا تو اس کے اعتبار سے بلایا جائے گا۔ صحابہ کا مجمع تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اس سے بھی آ جا، اس سے بھی آ جا، اس سے بھی آ جا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ابو بکر وہ ہے، اور وہ تم ہو ابو بکر، او تم ہو۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو یہ ہے روزے رکھنے کی فضیلت اور اس کے فوائد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ ضرور رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب روزہ رکھنے کی نیت ہو تو ہم ضرور سحری بھی کر لیا کریں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میں سحری کرو کہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ اور پھر جو ہے وہ تمام گناہوں سے ہمیں ضرور بچتے رہنا چاہیے کہ جس سے روزے میں کچھ خلل واقع ہوتے ہیں، کچھ نقصان ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہم پورے کے پورے دن روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ جیسے ہم کب گزارتے تھے ویسے اب بھی گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے، 5 منٹ اور پہلے اٹھ جائیں، سحری کریں۔ سحری کرنے کے ساتھ ساتھ ہم 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لیا کریں۔ ہم پورے سال تو یوں ہی گزار دیتے ہیں، لیکن جو رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی ہم کوشش کریں کہ 1 مہینہ ہی صحیح ہم تہجد بھی پڑھ لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس 1 مہینہ تہجد پڑھنے کی برکت سے پورے سال اور پوری زندگی ہمیں تہجد پڑھنے کی عادت بن جائے، اور یوں ہی نیند پورے سال ہماری نیند کھلتی چلی جائے، اور یہ توفیق ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جائے۔ تو ہمیں نیکیوں کے لیے، اچھائیوں کے لیے، اچھے کام کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور رب کو راضی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرات